بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دن ڈھل چکا ہے، سورج کی آخری کرنیں آسمان سے جھانک رہی ہیں، فضا میں ایک خاموشی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب واپس چلے جا رہے ہیں اور دنیا کے اس شور و غل کے بیچ مؤذن کی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آواز صرف کانوں میں نہیں گونجتی، یہ دل کے دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، اے میرے بندے، دن ختم ہو گیا، اب میرے حضور واپس آ جا تاکہ میں تجھے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لوں اور اپنے دن کا اختتام میری یاد کے ساتھ کر۔ کتنا پیارا وقت ہے نا عزیز دوستو، دن کا اختتام اور رب سے ملاقات۔ یہ مغرب کی نماز ہے، جہاں دنیا کا شور ختم ہوتا ہے اور دلوں کی خاموشی شروع ہوتی ہے۔ دن بھر ہم نے دنیا کے لیے دوڑ لگائی، رزق کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، لیکن اب مغرب کا وقت ہمیں کہتا ہے اب رک جاؤ اور اس رب سے ملاقات کرو جس نے تمہیں دن بھر طاقت دی، سانس دی اور زندگی دی۔ تو آئیے مل کر قرآن پاک کی روشنی میں مغرب کی نماز کی اہمیت جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ۔ بس اللہ پاک کی تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ یہ آیت شریف گویا مغرب اور فجر کی نماز کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ صبح کے وقت انسان زندگی کی دوڑ شروع کرتا ہے اور شام کے وقت اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ رک جائے اور کہے، یا اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کا دن ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ گویا مومن کی زندگی ایک دائرہ ہے جو اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ پاک کے ذکر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز تاخیر کے بغیر ادا فرماتے، کیونکہ وہ لمحہ، وہ وقت اللہ پاک کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت اللہ پاک کی حمد و ثنا کا خاص لمحہ ہے۔ وہ گھڑی ہے جب آسمان کی سمت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ پاک کے ذکر کرنے والوں کے گرد نور کے حلقے بناتے ہیں۔ احادیث مبارکہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لے، وہ گویا اپنے دن کو ایمان کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ عزیز دوستو، کیا ہی خوبصورت پیغام ہے کہ دن کے اختتام پر ایمان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ اللہ پاک کے خاص بندوں کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی مغرب کی نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ جنت کی کنجی ہے۔ ایک اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، وہ گویا آدھی رات تک عبادت میں مشغول رہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے تو کتنی رحمت ہے مغرب کے وقت کی، صرف چند منٹوں کی عبادت اور سالوں کی مغفرت کا اجر۔ یہی ہے پاک رب کی رحمت۔ نماز مغرب کا روحانی پیغام۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں،
جب سورج ڈوبتا ہے تو زمین اندھیری ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح سورج ڈوبا، ایک دن تمہاری زندگی بھی ڈوب جائے گی، اور تب صرف وہی نجات پائے گا جس نے اپنی شامیں اپنے رب کے ذکر میں گزاری ہوں گی۔ سوچئے تو ذرا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، دن ختم ہو چکا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو دنیا میں مصروف ہیں، کسی کو کاروبار کی فکر تو کسی کو فون کی، اور کسی کو کھانے کی میز، اور انہی لمحوں میں کچھ دل ایسے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ پاک کے در پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک میں اپنے محبوب بندے کہتا ہے۔ عزیز دوستو، مغرب کی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان والا کبھی مکمل اندھیرے میں نہیں رہتا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان کا سورج ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں، غفلت اور تھکن کے بعد یہ نماز گویا ایک نئی روح پھونکتی ہے۔ وضو کا ٹھنڈا پانی چہرے پر پڑتا ہے اور دل میں سکون اترنے لگتا ہے، اور پھر ہر سجدے میں بندہ محسوس کرتا ہے، یا رب، میں دن بھر دنیا کے سامنے جھکتا رہا، اب میں صرف تیرے سامنے جھکنا چاہتا ہوں۔ نماز مغرب اور گناہوں کی مغفرت۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ! یہ مغرب کا وقت محض نماز نہیں، یہ توبہ کا دروازہ ہے، جسے اللہ پاک روزانہ شام کے وقت کھولتے ہیں۔ نماز مغرب اور سکون قلب۔ اگر آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہوں، دل بوجھل ہے، فکر، غم یا بے چینی نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو مغرب کے وقت وضو کریں، پانی کے ہر قطرے کو محسوس کریں جیسے وہ آپ کے گناہ دھو رہا ہے، اور پھر ہر سجدے میں جا کر دل سے کہیں، اے رب، آج کا دن ختم ہو گیا، لیکن میرا دل اب تیرے حضور زندہ ہے۔ عزیز دوستو، آپ دیکھیں گے کہ وہ چند لمحے آپ کو وہ سکون دیں گے جو کسی دوا، کسی دوستی یا کسی کامیابی سے نہیں مل سکتے۔ نماز مغرب اور اہل ایمان کا امتحان۔ یہ وہ وقت ہے جب اکثر لوگ مصروف ہوتے ہیں، کھانے کی تیاری، کاروبار بند کرنا، فون، تفریح یا پھر آرام، لیکن جو شخص ان سب سے ہٹ کر اللہ پاک کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، وہی حقیقی کامیاب انسان ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی نماز کا اصل امتحان وقت پر ادا کرنا ہے، اور مغرب کی نماز تو وقت کی پابندی کا بہترین مظہر ہے، اسے ذرا سی تاخیر سے بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کے دلوں میں نماز کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج غروب ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ مغرب کا وقت نماز کا وقت ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کی روحانی حفاظت کا بھی وقت ہے۔ جب ماں باپ اذان کی آواز پر فوراً وضو کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ دراصل اپنے گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے گھروں میں نور اترتا ہے، برکت آتی ہے، اور دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ تعلیم محض احتیاط نہیں، یہ ہماری روحانی تربیت ہے، کیونکہ یہ وقت شیطان کے حملوں کا ہوتا ہے، اور نماز مغرب اس حملے سے ڈھال بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان میں کوئی گاہک آیا اور اسی وقت مغرب کی اذان ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ترازو نیچے رکھا اور فرمایا، اب رب العالمین کی پکار آ چکی ہے، دنیا کا سودا بعد میں،
پہلے آخرت کا سودا مکمل کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو کہ ایسا ایمان کیسا نور پیدا کرتا ہوگا، اور یہی وہ عشق الہی ہے جو انسان کو دنیا کے ہجوم میں بھی اللہ پاک سے جوڑے رکھتا ہے۔ یہی ہے ایمان کی علامت کہ جب رب بلائے تو دنیا رک جائے اور دل کہے لبیک یا اللہ۔ تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ اے میرے رب، جس طرح تو نے دن کو غروب کیا، اسی طرح میرے گناہوں کے اندھیروں کو بھی غروب کر دے، میرے دل میں اپنی روشنی پیدا کر دے۔ جب زندگی کا سورج غروب ہو تو میرا ایمان روشن رہے، مجھے مغرب کی نماز کا عاشق بنا دے، اور میرے رب مجھے ان بندوں میں شامل فرما جو دن کے اختتام پر تیرے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، دن کا غروب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا ہر دن ایک نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس دن کو نماز مغرب کے ساتھ مکمل کیا تو گویا ہم نے اپنے دن کو ایمان کے ساتھ مکمل کیا۔ لہٰذا اذان سنتے ہی دنیا کا شور بند کر دیں، فوراً وضو کریں، مسکراہٹ کے ساتھ مسجد یا نماز کی جگہ پہنچیں، اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر دل سے کہیں، اے رب، دن ختم ہو گیا مگر تیرا ذکر میری زندگی کی شام نہیں ہونے دیتا۔ آپ سب دیکھنے والوں کو ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔